بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 9 ستمبر سے لے کر 15 ستمبر 2024 یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ، چونکہ ہفتے کے شروع میں قمر درق بھی لگنے جا رہا ہے تو تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے اس ہفتے۔ صحت کے حوالے سے جن کو جوڑوں میں مسئلہ رہتا ہے ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ورک پلیس میں آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے الفاظ سے کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی سٹیپ لینا ہے تو آپ ہفتے کے اینڈ میں جا کر کوئی بھی ڈیسیژن آپ لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور اس ہفتے آپ نے اسموتھلی اپنے تمام امور کو آپ نے آرام اور طریقے سے انجام دینا ہے، اور اپنی والدہ کی صحت پہ آپ نے لازمی اس ہفتے توجہ دینی ہے۔ گھریلو کچھ ذمہ داریاں آپ کی بڑھ سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے والدہ کی صحت تھوڑی ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو آپ نے ان کی صحت پہ توجہ دینا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوشش یہی کیجیے گا کہ اگر آپ ہو سکے جتنا بھی اس بابرکت مہینے کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے درود کثرت سے پڑھے۔ اور اس ہفتے کا لکی کلر آپ کا ہے سرخ رنگ، ریڈ کلر۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کو بھی تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ قمر درق لگنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ نے اپنے گھریلو معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور اپنے الفاظ کا چناؤ اپنے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ کوئی بھی جلد بازی سے لیا ہوا فیصلہ آپ کو نقصان ہی دلا سکتا ہے، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے تمام معاملات میں آپ جتنا بھی صبر اور استقامت سے کام لیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اور اس ہفتے لو افیئر کے معاملات میں بھی تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور جو شادی شدہ افراد ہیں ازدواجی معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کوشش کریں جذباتی پن بالکل بھی آپ نے نہیں دکھانا ہے، اور بہت سافٹ ہو کے آپ نے چلنا ہے۔ صحت کے معاملات تھوڑی بہت آپ کی ڈسٹرب رہ سکتی ہیں، نیند آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا کام کی تھکاوٹ آپ کو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے اپنی صحت کا بھی اس ہفتے خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے کہیں اپلائی کیا ہے لون کے لیے، بینک سے قرضے کے لیے، تو ہفتے کے شروع میں وہاں سے کوئی بھی آپ کو رسپانس نہیں آئیں گے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں شاید آپ کو وہاں سے کوئی رسپانس ملنا شروع ہو جائے۔ اور آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی کلر ہے پنک کلر، گلابی رنگ۔ اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھا کرے، اور ہدیہ و نثار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرے اور اس کے خاندان پر کرے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر بزنس میں آپ نے کوئی ڈیل کرنا ہے، یا آپ نے پارٹنرشپ کا سوچا ہوا ہے، کاروبار کی تبدیلی کا سوچا ہوا ہے، تو فی الحال اس میں کوئی بھی آپ نے اسٹیپ نہیں اٹھانی ہے۔ جتنا آپ ریلیکس ہو کے اپنے تمام امور انجام دیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، لیکن آپ نے کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ نہیں دینا ہے۔ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ یقین کریں۔ اور جتنے بھی ڈسٹربنس آپ کے ذہن میں چل رہی تھی، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی ماضی کی تلخ یادیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی تھی، تو انشاءاللہ آپ اس آئسولیشن سے، اس سوچ سے باہر نکلیں گے۔ ایک اچھا وقت آپ کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ آنے والے ہفتے میں
چونکہ قمر در عقرب لگنے جا رہا ہے تو تھوڑی بہت آپ کو اپنے پارٹنرشپ کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا ہے تو اس میں سوچ سمجھ کے آپ نے اسٹیپ اٹھانی ہے۔ کوئی بھی پیپر ورک کے بغیر کوئی بھی کام نہ کرے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس ہفتے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی جتنی ڈسٹربنس چل رہی تھی اس میں بھی انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آئے گی، لیکن آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہر چیز کو سیریسلی سوچیں گے، اسٹیپ لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور چونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو جتنا بھی ہو سکے درود کثرت سے پڑھیے۔ اور اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا سفید کلر، وائٹ کلر آپ کا لکی کلر ہوگا۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان کینسر۔ کینسرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے ملٹیپل چیزیں لے کے آئے گا، ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہفتہ ہوگا، اور اس ہفتے کے سٹارٹ میں ہی قمر در عقرب لگنے جا رہا ہے تو تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ آپ کے کاروبار میں آپ نے جلد بازی سے کام بالکل بھی نہیں لینا ہے۔ کوئی بھی پارٹنرشپ آپ نے کرنا ہے تو اس میں پیپر ورک لازمی کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے انشاءاللہ گھریلو معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، گھر میں شادی بیاہ کا کوئی ماحول بن سکتا ہے، اور رشتہ داروں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی کینسرینس آپ کو یہ بتانا غلط نہیں ہوگا کہ آپ نے بہت ہی ٹف ٹائم دیکھا ہے، آئسولیشن میں آپ نے خود کو رکھا ہوا تھا، تو ان چیزوں سے باہر نکلے، کوشش کریں آپ جتنا پازیٹیو ہو سکے سوچیں۔ آپ پازیٹیو سوچیں گے تو چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو ہوتی چلی جائے گی۔ اور تعلیم کے حوالے سے اگر آپ نے کہیں اپلائی کیا تھا کہیں پڑھنے کے لیے، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، آؤٹ آف اسٹیشن آپ نے اپلائی کیا تھا تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس ملیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو چھوٹی موٹی آپ کی دلی خواہش پوری ہوتی ہوئی اس ہفتے نظر آ رہی ہیں۔ تو کینسرینس اس ہفتے کا لکی کلر آپ کا ہوگا لائٹ گرین، اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے آپ کثرت سے درود پڑھیں۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد لیوز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہفتہ ہوگا۔ کچھ نئی چیزیں آپ ایکسپلور کریں گے، اور چونکہ اس ہفتے قمر در عقرب لگنے جا رہا ہے تو تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ آپ نے جذباتی بالکل نہیں ہونا ہے، اور اپنے تمام معاملات میں آپ جتنا بھی ہو سکے سنجیدگی سے چلے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس ہفتے آپ نے بہت چیزیں دیکھی ہے، بہت چیزیں آپ ایکسپلور بھی کریں گے، نئی جگہ آپ کی بن سکتی ہے، نئے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان نئے تعلقات، نئے لوگوں سے اپنا رویہ صحیح رکھیں گے تو چیزیں آپ کے لیے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ اور آپ نے کوئی بھی نیا اسٹیپ اگر اٹھانا ہے بزنس کے حوالے سے، کاروبار تبدیل کرنے کا آپ نے سوچا ہے تو فی الوقت اس کو ویسے ہی رہنے دے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور لو افیئر کے معاملات میں اس ہفتے بہت زیادہ آپ جذباتی نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ آپ ایموشنل رہیں گے، تو انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ اپنے تمام معاملات میں تھرڈ پرسن کو کبھی بھی مداخلت کرنے نہ دیں، چاہے وہ آپ کے ازدواجی معاملات ہو، گھریلو معاملات ہو، آپ کے پروفیشنل معاملات ہو۔ آپ نے اپنے تمام معاملات میں بالکل سافٹ ہو کے سمجھداری سے کام لینا ہے۔ تو لیوز آپ کے لیے ہفتہ اچھا ہفتہ رہے گا۔ انشاءاللہ گھر میں تقریب ہو سکتی ہے، گیدرنگز ہو سکتے ہیں، اور آپ بہت زیادہ انرجیٹک رہیں گے پہلے کی نسبت۔ آپ اپنے تمام کام میں، تمام امور میں ڈیڈیکیٹو رہیں گے، اور آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی کانفیڈنس ہے جو آپ کو کامیابیوں تک ہمکنار کرے گا۔ تو اس ہفتے کا لکی کلر آپ کا ہوگا اورنج کلر۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چھٹے برج کی طرف آتے ہیں، برج سنبلا ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے بہت زیادہ گولڈن اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گے۔ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے انشاءاللہ وہ تمام صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ ہفتے کے سٹارٹ میں چونکہ قمر در عقرب لگنے جا رہا ہے تو تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ جیسے یہ قمر در عقرب ختم ہو جائے گا آپ کے لیے ہفتہ بہت زیادہ
پروفیشنل لحاظ سے بہت زیادہ آپ کامیاب رہیں گے، اپنے ورک پلیس میں آپ بہت زیادہ کامیاب رہیں گے، ہلکی سی محنت آپ کو بہت بڑا صلہ دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہو یا جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے کوئی گڈ نیوز ہو سکتی ہے، اور جنہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس ملنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہفتہ رہے گا۔ لیکن صحت کے معاملات میں آپ نے اپنی یہ انٹی کا خیال رکھنا ہے، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا ہو سکے تو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو چیسٹ انفیکشن، تھروٹ انفیکشن ہو سکتی ہے۔ تو ورگو والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، محنت کریں، تھوڑی سی محنت آپ کو بہت بڑا صلہ دے گا۔ اور چونکہ اس ہفتے یہ پورا مہینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ و نثار کرے اور انہی سے مانگے، تو آپ خالی ہاتھ بالکل بھی نہیں لوٹیں گے۔ اس ہفتے کا لکی کلر آپ کا ہوگا لائٹ بلو۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 7ویں برج کی طرف، برج میزان لیبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ، چونکہ آپ نے بہت زیادہ اپنے اپس اینڈ ڈاؤنس اپنی زندگی میں دیکھے، آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں بھی رکھا ہوا تھا، کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، کوئی میرے بارے میں نہیں سوچتا، یہ چیزیں بالکل آپ نے نہیں سوچنے ہیں۔ کم آؤٹ آف دیز آل سچویشنز، جو آپ کے سامنے ہے پریکٹیکل ہو کے سوچیں، پریکٹیکل رہیں، اپنے تمام معاملات پروردگار کے ہاتھ سونپیں، محنت اپنی جاری رکھیں، پروردگار آپ کو اس کا صلہ لازمی دے گا۔ لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے آس اور امید جتنی آپ لگائیں گے، آپ کو صرف پرابلمز اور صرف آپ کو نا امیدی ہی ملے گی۔ تو کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کریں اور محنت اپنی جاری رکھیں، آپ کو آپ کے محنت کا صلہ لازمی ملے گا۔ اور اگر بزنس کے حوالے سے ہم بات کریں، اگر آپ کوئی ڈیل، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے جلد بازی سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے، پیپر ورک لازمی اپنی تمام معاملات میں آپ کریں تو بہتر رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی معاملات آپ کے جو بگڑے ہوئے تھے، جو تھرڈ پرسن نے آپ کی زندگی خراب کی ہوئی تھی، وہ انشاءاللہ خود بخود پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام صحیح ہوں گے اور آپ کے تمام پرابلمز حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے تمام امور کو انجام دینے میں کتنا انٹرسٹڈ ہے۔ جتنا آپ دلچسپی لے رہے ہیں اپنے کام میں، آپ کے کام اتنے ہی صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ تو لیبرا والوں کو میں یہ کہوں گی کہ چونکہ یہ مہینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ولادت کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھے۔ اور اس ہفتے لکی کلر آپ کا ہوگا گرے کلر۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینز والوں کو بہت زیادہ جلدی رہتی ہے اپنے تمام امور انجام دینے میں، آپ کو بہت زیادہ محنت آپ کرتے ہیں لیکن آپ کو آپ کے محنت کا صلہ نہیں مل رہا ہے، تو بالکل یہ ہفتہ آپ کو آپ کے محنت کا صلہ ملے گا، آپ کے تمام امور میں آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ ہفتے کے شروع میں چونکہ قمر در عقرب لگنے جا رہا ہے تو تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت رہے گی، لیکن جو ہی وہ ختم ہوگا آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ آپ اپنے تمام معاملات بالکل انجام دیں گے تو آپ کو کامیابیاں ہی ملے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ورک پلیس میں جتنی بھی رکاوٹیں چل رہی تھی وہ تمام رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ محنت اپنی جاری رکھیں، پروردگار آپ کو آپ کی محنت کا صلہ لازمی دے گا۔ اور صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ نے اپنی ENT کا، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو چیسٹ انفیکشن یا تھروٹ انفیکشن بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اسکارپینز، اس ہفتے کا لکی کلر آپ کا ہوگا بلیک کلر، سیاہ رنگ۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 9واں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس والوں کو آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ چینج، ایک بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہفتہ ہوگا۔ بہت زیادہ آپ نئی چیزیں ایکسپلور کریں گے، آپ ایڈونچر پہ جا سکتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں جہاں سے آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے، بہت زیادہ نئی چیزیں آپ حاصل کریں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی نیا ریلیشن آپ کو بن جائے، کسی نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں۔
تو آنے والا ہفتہ سیجیٹیرینز آپ کے لیے بہت ہی زیادہ چینج ہفتہ رہے گا۔ ہفتے کے سٹارٹ میں قمر در عقرب لگے گا، تو اس میں بھی آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہفتے کے اینڈ تک بہت ساری چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے، اور لیکن آپ نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول کر کے چلے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمز، جتنی بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی، انشاءاللہ وہ کافی حد تک بہتر ہوں گے۔ لیکن آپ نے جلد بازی سے کوئی بھی کام نہیں لینا ہے، چاہے وہ آپ کے کاروبار میں ہو، چاہے آپ کے گھریلو معاملات ہو، چاہے اولاد کی تعلیم کے حوالے سے، شادی بیاہ کے حوالے سے ہوں، آپ نے کوئی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے چونکہ اور پورا مہینہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو آپ کثرت سے درود پڑھے۔ اور اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا یلو کلر، زرد رنگ۔ تو خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 10ویں برج کی طرف، برج جیتی کیپریکارن والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بزنس کے معاملات بالکل آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے تھے وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ نے بہت زیادہ محنت کی، آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملا بھی ہے، لیکن آپ کو خاطر خواہ نتائج آپ کو نہیں ملا، لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنی محنت جاری رکھے، پروردگار آپ کو آپ کی محنت کا صلہ لازمی دے گا۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی ENT کا صحت کے حوالے سے اپنے ENT کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اپنے ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا خیال رکھے۔ آپ کو اللہ نہ کرے سر میں درد ہو سکتی ہے یا آپ کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے آپ نے اپنے اسٹمک کا بھی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ نظام پہ آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ سفر بالکل اس ہفتے آپ کو پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گا۔ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے کچھ ڈسٹربنس، کچھ پرابلم جو چل رہی تھی، انشاءاللہ وہ بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی تقریب ہو سکتی ہے، کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے، یا کوئی آپ کے نئے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، نئے لوگوں سے آپ کا بالکل آنا جانا بن سکتا ہے۔ اور اس ہفتے کیپریکارنس یہ کہنا غلط نہیں ہوگا آپ کے لیے کہ محنت اپنی جاری رکھیں، پروردگار آپ کو آپ کی محنت کا صلہ لازمی دے گا۔ جتنے بھی آپ نے باغ دوڑ کیے ہیں فضول تھے، لیکن انشاءاللہ آگے جا کر چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس ہفتے چونکہ پورا یہ مہینہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھے۔ اور اس ہفتے کا لکی کلر آپ کا ہوگا وائٹ کلر۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج طلف ایکویرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن تھوڑی بہت آپ کو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے نزلہ زکام ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، باڈی میں پین آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ وہ ٹیمپریری ہوگا، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو رہے گا۔ ورک پلیس میں آپ کے کام کو سراہا جائے گا، آپ کی محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ بہت زیادہ جو آپ کو لوگ اگنور کر رہے تھے انشاءاللہ آپ کی طرف اٹریکٹڈ ہوں گے۔ آپ کے اندر بالکل پروردگار کی طرف سے اس وقت آپ کو سپورٹ حاصل ہے، کائنات کی پازیٹیو انرجیز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے کہیں بھی کوئی بھی چھوٹی سی آپ نے اسٹیپ اٹھائی تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا صلہ آپ کو ملے گا، چاہے وہ نگیٹو بھی ہو سکتا ہے، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً پازیٹیو کوشش کریں، جتنا سوچیں گے پازیٹیو رہیں گے تو چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو ہی ہوتی چلی جائے گی۔ سفر اس ہفتے آپ کو بالکل پڑے گا، اور وہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، پیدل چلنے والے افراد کا بھی خیال رکھیں۔ اور اگر آپ نے جیک پاٹ میں حصہ لیا ہے تو وہاں سے آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے، کوئی بہت بڑا اماؤنٹ آپ کو آ سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ مہینہ چونکہ پورا بابرکت مہینہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھیے۔ اور اس ہفتے کا لکی کلر آپ کا ہے گولڈن کلر۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔
اب آتے ہیں 12ویں برج کی طرف، برج حوت پائسس، زوڈیک کا آخری ہاؤس۔ پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہفتہ رہے گا۔ بہت زیادہ آپ کے مصروفیات میں اضافہ ہوگا، ورک پلیس میں ورک لوڈ بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کو محنت پہلے کی نسبت بہت زیادہ کرنی ہوگی، لیکن آپ کی محنت بالکل رنگ بھی لائے گی، آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی ملے گا۔ آپ نے محنت ایسے ہی جاری رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے آپ نے اپنی گھریلو ذمہ داریاں بالکل آپ کی بڑھے گی۔ والدہ کی صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ والد کی صحت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے ان میں سے کسی ایک کی صحت تھوڑی بہت ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور صحت کے معاملات میں بالکل آپ کے صحیح رہیں گے۔ لیکن جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے، سر میں درد رہتی ہے، ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجیے گا، سٹریس سے بچے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ سفر بالکل اندرون ملک بیرون ملک دونوں سفر آپ کو پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوران سفر آپ کو کافی زیادہ فائدہ بھی ملے گا، آپ کافی حد تک لطف اندوز بھی ہوں گے، اور بہت زیادہ نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پائسس، آپ نے بہت زیادہ محنت کیا تھا تو آپ کو آپ کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ وہ ٹائم ہے، آپ چھوٹی سی بھی محنت کریں گے تو پروردگار آپ کو آپ کی محنت کا لازمی صلہ دے گا۔ اور اس ہفتے چونکہ پورا یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہدیہ و نثار کرے۔ اور اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہوگا ڈارک بلو۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی خزانے اگر آپ کو اچھا لگے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شاد رہیے، آباد رہیے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ والسلام۔